السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم سبق وصال کی مشق کا سوال نمبر 2 پڑھیں گے۔ سوال نمبر 2 ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ سے فارغ ہو کر کہاں گئے اور کیا کام کیا؟ اس سوال کے بارے میں آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی اسلامیات کی کتاب کے صفحہ نمبر 48 پر آخری لائن ہے، یہاں سے اس سوال کا جواب ہے خطبہ مبارکہ سے فارغ ہونے کے بعد، یعنی خطبہ مبارکہ یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ مبارکہ ارشاد فرمایا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے میں تشریف لائے۔ یعنی حجرہ یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو کمرہ یا جو گھر مقرر تھا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو اشرفیاں پڑی تھیں، اس زمانے میں آج کے دور میں جیسے کہتے ہیں نا روپے پیسے پڑے تھے، اس زمانے میں اشرفیاں چلتی تھیں، تو اشرفیاں یعنی اس زمانے کا پیسہ تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو اشرفیاں پڑی تھیں، انہیں منگوا کر غریبوں میں تقسیم کر دیا، اور اعلان کیا کہ پیغمبر کوئی ترکہ نہیں چھوڑتے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جتنی اشرفیاں جو مال پڑا تھا، آپ نے سارے کا سارا غریبوں میں بانٹ دیا، اور فرمایا کہ پیغمبر کوئی ترکہ نہیں چھوڑتے۔ ترکہ یعنی جب دنیا سے جو انسان چلا جاتا ہے تو وہ پیچھے جو مال و دولت چھوڑ جاتا ہے اپنی، اس کو ترکہ کہا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پیغمبر کوئی ترکہ نہیں چھوڑتے، ان کا جو بھی ترکہ ہوگا، یعنی جو بھی انہوں نے چھوڑا ہوگا مال و دولت، وہ بیت المال میں جمع ہوگا۔ بیت المال کہتے ہیں جو موجودہ جو حکومت ہوتی ہے، اس نے اپنے حکومتی نظام کو چلانے کے لیے ایک یعنی مال و دولت یا حکومت کا جو پیسہ ہے اس کو رکھنے کے لیے ایک مقرر جگہ ہوتی ہے، اس کی ایک مخصوص اور مقررہ جگہ ہوتی ہے جہاں پر یہ مال رکھا جاتا ہے، اس جگہ کو بیت المال کہا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان کا جو بھی ترکہ ہوگا وہ بیت المال میں جمع ہوگا، اور مسلمانوں کی بہبود پر خرچ ہوگا۔ بہبود یعنی مسلمانوں کی بہتری پر، مسلمانوں کی ترقی پر، تعمیر و ترقی پر، ٹھیک ہے، خرچ ہوگا۔ وصال والے دن، وصال یعنی جس دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہوا، وصال ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جانا، تو انتقال ہوا جب، اس والے دن طبیعت کو ذرا سکون ہوا، مگر تھوڑی ہی دیر بعد طبیعت خراب ہو گئی اور بے چینی بڑھتی گئی، چہرہ مبارک پر پسینہ آتا رہا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر پریشان تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے بعد تمہارا باپ بے چین نہیں ہوگا، یعنی جو طبیعت پہلے طبیعت زیادہ خراب تھی، پھر تھوڑی سی سنبھلی، اور پھر تھوڑی ہی دیر بعد طبیعت زیادہ پھر خراب ہو گئی اور بے چینی جو ہے وہ بڑھتی گئی، چہرہ مبارک پر پسینہ آ گیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو وہ پریشان ہو گئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے بعد تمہارا باپ بے چین نہیں ہوگا۔ آخر سپہر کے وقت، سپہر یعنی جو شام کا وقت ہوتا ہے، یعنی رات کا نہیں، رات سے پہلے عصر کے درمیان، ظہر سے عصر کے درمیان کو سپہر کہتے ہیں۔ تو سپہر کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسواک کی، اور پھر انگلی اٹھا کر 3 مرتبہ فرمایا کہ اب صرف بڑا رفیق درکار ہے۔ بڑا رفیق یعنی ساتھی، رفیق کہتے ہیں ساتھی، دوست کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگلی اٹھا کر فرمایا کہ صرف بڑا رفیق درکار ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی مجھے، اللہ تعالیٰ ہی کی ضرورت ہے، درکار ضرورت کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ تو پیارے بچوں، اس سوال کو آپ یہاں تک اچھی طرح سے یاد کیجیے گا، اور جو سوالات آپ سے پوچھے جائیں گے ان کے مناسب جواب منتخب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔